الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الدين والنصيحة. وفي آخره قال ولأئمة المسلمين وعامتهم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، خواتین اسلام، عزیز بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اسلام بہت بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مانگے بغیر یہ نعمت دے دی۔ نہ ہم نے طلب کی تھی اور نہ ہی ہم اپنے اعمال میں، اپنی عادات و اخلاق میں، اپنے چال چلن میں اس لائق ہیں کہ ہم پر کوئی انعام کیا جائے اور خاص کر اتنا بڑا، لیکن یہ محض اللہ رب العالمین کا انعام اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس نعمت سے نوازا۔ لیکن ہمیں اس نعمت کے ملنے کے بعد غافل نہیں ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہیں چاہیے کہ ہم بہت کچھ ہیں، بلکہ جہاں یہ اللہ کی نعمت ہے وہیں یہ اللہ کا امتحان بھی ہے۔ جس طرح اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے اور ہمیں آزمایا ہے، ویسے ہی وہ دوسروں سے نعمت چھین کر کے انہیں آزماتا ہے۔ تو جس طرح بعض کو نعمت نہ دے کر کے آزماتا ہے، ویسے ہی بعض کو نعمت عطا کر کے آزماتا ہے کہ بندہ جس کو اس نے نعمت دی ہے، کوئی بھی نعمت ہو، جن میں سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، تو کیا یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہے کہ نہیں؟ اس نعمت کی قدر کرتا ہے یا نہیں؟ لہذا ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں بغیر مانگے اور بغیر استحقاق کے جو نعمت دی ہے تو یہ ہماری بہت بڑی خوبی ہے یا اللہ تعالیٰ پورے طور پر ہم سے راضی ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش بھی ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں یا کفران نعمت کر کے اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے درمیان قرآن کریم کی ایک آیت میں کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ تمام کے تمام اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں۔ یہ اسلام کا ایسا کھلا ہوا امتیاز ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے۔ اسلام نے ایمان کی جو اخوت دی ہے اور اخوت ایمانی کے نتیجے میں اسلام جو ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے
دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ آپ سیرت نبوی کے ذریعے سے بہت سی مثالیں جانتے ہیں، صحابہ کے درمیان جو اخوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اس کی بھی مثالیں، اور صحابہ کے بعد پوری تاریخ اسلام میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ عمرا نے، حکام نے، خلفاء نے اپنے دائرے میں رہ کر اور علماء نے، عوام الناس نے اپنے دائرے میں رہ کر اس اخوت ایمانی کی ایسی تا قیامت قائم رہنے والی روشن مثالیں قائم کی ہیں، جن کی مثالیں، جن کے جیسی دوسری نظیریں دنیا کے کسی دین میں نہیں ملتی۔ ان مثالوں کو پیش کرنا مقصد نہیں، بلکہ اس کے ذریعے یہ پیغام دینا مقصد ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کو اپنا عزیز سمجھے، اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے پڑھی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، معتبر مومن، کامل مومن، اور ایسا مومن جس کو اللہ کے یہاں تعریف حاصل ہو اور جو واقعی اللہ کی محبت کا حقدار ہو اور اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کے نتیجے میں اول والا میں جنت جانے کا حقدار بنے، ایسا مومن وہ شخص ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے بھائی کے لیے اپنے جیسی خیر کو پسند نہ کرے۔ یعنی جب ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر کو پسند کریں جیسے اپنے لیے کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے مومن کامل ہونے کی علامت ہے۔ اسی کے ساتھ میں نے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین نصیحت کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ حدیث کے لفظ جو پیچھے گزرے وہ بھی خیر خواہی ہے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے خیر کو طلب کرو، خیر چاہو، خیر پسند کرو، اور صرف پسند کرنا نہیں ہے اس میں، بلکہ اس کو خیر کی طرف بلاؤ، اسے خیر کی طرف لے جاؤ، اسے خیر کی رہنمائی کرو، اس تک خیر پہنچاؤ اور اس کو خیر پر چلنے کے لیے آمادہ کرو اور اس کی مدد کرو کہ وہ خیر پر برقرار رہے، اور ہر اس کام سے اس مومن بھائی کو روکو جس کام کے کرنے کے نتیجے میں وہ خیر سے دور ہو جائے، اور اگر کبھی کبھار وہ اس خیر کے بالمقابل شر میں مبتلا ہو جائے تو اس کو اس شر سے روکو، کیونکہ تم خود کے لیے بھی نہیں چاہتے کہ تم شر میں مبتلا ہو، تم کسی برائی میں گرفتار ہو یا کسی برے کام کے نتیجے میں اللہ کے غیظ و غضب کے شکار ہو جاؤ۔ تو اسی طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کو بھی اگر وہ برائی کے راستے پر ہے، برے طریقے پر ہے، برے اعمال پر ہے، تو اس کو ان برے اعمال سے، ان برے راستوں سے روکو۔ جیسے خود کے لیے پسند نہیں کرتے کہ شر میں گریں، ویسے ہی مسلمان بھائی کو بھی خیر کے راستے پہ لانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شر کے راستے سے اس کو روکو۔ تو یہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ کے دائرے میں آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حدیث میں نے پڑھی کہ دین نصیحت کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، تو یہ خیر خواہی حقیقت میں ہر طرح کی خیر کو طلب کرنے کے لیے ہے۔ لمبی حدیث ہے یہ، اور اس کے ایک ایک لفظ کی شرح کرنے سے بھی وقت بہت زیادہ چاہیے اور اس کی ضرورت بھی نہیں۔ یہاں میں صرف اس ٹکڑے کی وضاحت کروں گا کہ آپ نے فرمایا، جب پوچھا گیا کہ خیر خواہی کس کے لیے ہونی چاہیے، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، تو ایک دیندار شخص، ایک مومن خیر خواہ ہوگا، مگر کس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے اماموں اور خلفاء کے لیے اور حکمرانوں کے لیے، اور آخر میں فرمایا وَلِعَامَّتِهِمْ، اور عمومی مسلمانوں کے لیے۔ یعنی ایک مومن ضروری ہے کہ وہ اگر دیندار اپنے کو سمجھتا ہے تو پھر وہ دوسرے تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہ بنے۔ یہ جو خیر خواہی اور اپنے مومن بھائی کے لیے محبت طلب کرنا، اچھی چیز طلب کو پسند کرنا، اور اس جذبے سے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، یہ تمام احادیث اور نصوص قرآن اور سنت ایک دوسرے سے مربوط ہیں، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ قرآن کریم کے اور مقامات پہ جائیے
اور دوسری آیات کو دیکھیے, حدیث کی اور دوسری نصوص کو دیکھیے, اسلام کے تمام اصول, تمام قواعد اور اسلام کے تمام نصوص, قرآن و حدیث کی تمام باتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکال کر لائے گئے ہو. تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو. تو معروف کا حکم دینا, بھلائی کا حکم دینا اور منکرات اور شر سے, فتنوں سے, برائیوں سے, خرابیوں سے, بدعمالیوں سے روکنا, یہ بھی اسی ایمان کی کا حصہ ہے, خیر خواہی کا حصہ ہے اور مومن بھائی کے لیے خیر کو پسند کرنے کا حصہ ہے. اور یہ امت اسلامیہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے, امتیازی, کہ یہ امر بالمعروف کا کام کرتی ہے, نہی المنکر کا کام کرتی ہے اور پوری دنیا کے لیے خیر چاہتی ہے. ان باتوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, ان نصوص کا, کہ ایک مومن, ایک مسلمان جب یہ جان لیتا ہے کہ میں مومن ہوں اور میرے جیسے بہت سارے اہل ایمان میرے بھائی ہیں, تو جس طرح وہ اپنے بھائی کے لیے, اپنے خونی بھائی کے لیے, رشتے والے بھائی کے لیے جو باپ سے یا ماں سے یا دونوں سے ہو, اپنا سگا بھائی, تو اس بھائی کے لیے جیسے وہ خیر چاہتا ہے, ہر طرح کی بہتری چاہتا ہے, ویسے ہی یہ جذبہ ایک مومن میں پیدا ہونا ضروری ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے, جو بھی صاحب ایمان ہو, اس کے لیے خیر طلب کرے. اب اس تناظر میں جب ہم, چاہے علماء ہو یا عام مسلمانوں میں سے کوئی بھی ہو, جب ہم کسی شخص کو کسی خیر کا حکم دیتے ہیں یا کسی برائی سے روکتے ہیں, تو یہاں پر وہ شخص جس کو حکم دیا جاتا ہے, وہ لوگ, وہ مدعو جس کو دعوت دی جاتی ہے, وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. یا تو بعض لوگ آپ کے اس جذبے کی قدر کریں گے اور آپ کا شکریہ ادا کریں گے اور آپ کو اچھے طریقے سے لیں گے, آپ کی بات سنیں گے, کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میرا, چاہے مسلمان, عام مسلمان بھائی ہو یا کوئی عالم دین ہو, یہ میرا خیر خواہ ہے, میری بھلائی کے لیے مجھے یہ بات بتا رہا ہے. یا برائی سے روکتے وقت بھی جو لوگ آپ جن کو برائی سے روکتے ہیں, تو وہ لوگ, یا تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ کا احسان مانتے ہیں, آپ سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ یہ شخص مجھے برے کام سے ٹوکتا ہے, برائی سے روکتا ہے, برے راستے پہ چلنے سے منع کرتا ہے, تو اس بات پر وہ آپ سے اس جذبے کی وجہ سے محبت بھی کرتے ہیں, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ کے احسان مند رہتے ہیں. ایک تو یہ قسم ہوتی ہے, اور دوسری وہ قسم ہوتی ہے لوگوں کی, مدعو کی, جسے آپ بلاتے ہیں یا منع کرتے ہیں, کہ وہ لوگ آپ سے بھاگتے ہیں, آپ سے نفرت کرتے ہیں, آپ کو برا سمجھتے ہیں, آپ پر تنقید کرتے ہیں, آپ کو پر طنز و تشریح کرتے ہیں کہ یہ انسان جب چاہتا ہے لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے, جہاں چاہتا ہے کھڑا ہوتا ہے لوگوں کی برائیاں شروع کر دیتا ہے, ٹوکنا شروع کرتا ہے. حتیٰ کہ اس منبر پہ کھڑے ہو کر, یعنی مسجد کے منبر پہ, کوئی بھی مسجد ہو, جب خطیب اپنے معاشرے کی برائیاں بیان کرتا ہے تو بعض لوگ اس بات کو برا سمجھتے ہیں, نگیٹو لیتے ہیں, برے انداز میں, منفی طریقے سے اس کو لیتے ہیں کہ یہ علماء کا کام صرف برائیاں نکالنا, تنقیدیں کرنا, عوام کو شرمندہ کرنا اور ہماری خرابیوں پر نشان لگانا اور انگلی رکھنا, یہی کام رہ گیا ہے ان کا. یہ ان کو اور کوئی کام نہیں آتا, صرف برائیاں نکالتے, تنقیدیں کرتے ہیں. میرے بھائی, میرے عزیز, میرے پیارے, اس بات کو جان لیجئے کہ جو عالم دین یا جو خطیب یا کوئی بھی عام مسلمان اگر آپ کی برائی بتاتا ہے تو حقیقت میں وہ آپ کا سچا دوست ہے, آپ کا خیر خواہ ہے, آپ کے لیے بھلائی چاہتا ہے, آپ کو برائی کے راستے سے روکنا چاہتا ہے تاکہ آپ کے مزید اور گناہ نہ بڑھیں. ہم جب منع کرتے ہیں کسی انسان کو, ایک تو منع کرنے کی شکل ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ کسی کو منع کریں کہ آپ ایسا کام نہ کرو,
یا آپ یہ برائی نہ کرو. اچھا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس انسان کی یہ کام کب ہوتا ہے جب وہ انسان پرسنلی کسی برے کام میں اکیلا تنہا ہو, بری عادتیں ہوں اس کی, برے اعمال ہوں, بری تجارت ہو, جو بھی برائی اس کے اندر ہو. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان نہ صرف یہ کہ خود برا کر رہا ہوتا ہے بلکہ وہ ایک طرح سے معاشرے میں مؤثر شخص ہوتا ہے, انفلوئنشل ہوتا ہے, اس کی وجہ سے دوسرے لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. یا تو وہ اس برائی کی دعوت دیتا ہے یا دعوت نہیں دیتا تو پھر اس کو دیکھ کر کے لوگ برائی پکڑتے ہیں. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اگر کسی چیز کو نہ کریں تو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کو دیکھ کر کے اس کام کو نہیں کرتے ہیں. ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں, میڈیا میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں اور معاشرے میں ملتی ہیں کہ ایک انسان نے فلاں چیز کو منع کر دیا, پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو فالو کرتے ہیں, اس کو پسند کرتے ہیں. ایسے ہی اگر اس کے بالمقابل کوئی انسان برا کام کرنے لگتا ہے, بری عادتیں, بری حرکتیں, برے کھیل, برے کام, بری تجارت یا جوا شراب وغیرہ جو بھی منکرات میں سے کوئی کام اگر وہ شخص کرتا ہے تو چونکہ وہ بڑے پیمانے پر, چاہے وہ اپنے گاؤں میں, اپنے علاقے میں, اپنے شہر میں, اپنے ملک میں یا عالمی پیمانے پر اگر مشہور شخصیت ہے تو بہت سارے لوگ یہ جانے بغیر کہ اس نے یہ کیوں کیا, یہ جانے بغیر, یہ سوچے بغیر کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط, صرف اس کو دیکھ کر کے فالو کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اور اگر برا کام کرتا ہے تو لوگ بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں اور برائی میں اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم سب جی رہے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں. اور آج کے دور میں جو کہ میڈیا کا دور ہے اور خصوصاً سوشل میڈیا کا, اس دور میں یہ چیز بخوبی ہر انسان سمجھتا ہے. اب جو انسان برائی کرنے والا ہے, ہم نے کہا کہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ایک عام آدمی جو برائی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ میں ہی ہے, خود میں برا کام کرتا ہے, اس کی عادت و اخلاق اچھے نہیں ہے, یا نماز روزے کا پابند نہیں, یا منکرات سے باز نہیں آتا, حرام کام کرتا ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے جو بڑا شخص ہے, بڑے لیول کا ہے, جس کا دائرہ بڑا ہے, جس کے فالوورز ہیں, جو مشہور ہے. اب ایسی صورت میں جب اس کو تنبیہ کر دی گئی یا اس سے کہہ دیا گیا اور اس کو نصیحت کر دی گئی اور اس کو منع کر دیا گیا تو یا تو وہ شخص مان جائے گا آپ کی بات یا نہیں مانے گا. مان جائے تو سب سے بڑی خیر ہے, اور اگر نہیں مانتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یا آپ یا کوئی شخص اس بڑے شخص سے بات کرنے کے بعد, نصیحت کرنے کے بعد, خیر خواہی کرنے کے بعد, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات کو نہیں مان رہا تو پھر ہمارا رخ مڑتا ہے ان عوام کی طرف جو اس کو فالو کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ عوام, یہ نوجوان, یہ لوگ, یہ امت اس کو دیکھ کر کے غلط چیزوں کی پیروی نہ کر لے اور اس کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جائے. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ بعض وہ نوجوان یا بعض وہ فالوورز یا بعض وہ ایسے سادہ لوح مسلمان جو اس کو بعض امور کی وجہ سے, بعض دیگر اس کی اچھائیوں کی وجہ سے پسند کرتے ہیں تو ان برائیوں پر انگلی رکھنے سے ناراض ہوتے ہیں. عالم پر ناراض ہوں گے, عام انسان پر ناراض ہوں گے کہ آپ نے اس کو برا کیوں کہا, اس کے اندر تو اتنی اچھائیاں ہیں. میرے بھائی, اگر کسی میں اچھائیاں ہوں, کسی میں خوبیاں ہوں تو ان خوبیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی برائیوں سے نظر انداز کر دیا جائے, آنکھیں چھپا لی جائیں, بند کر لی جائیں, رخ موڑ لیا جائے, زبان خاموش کر لی جائے, بند کر دی جائے کیونکہ وہ بہت زیادہ بہت دیگر اچھے کام کرتا ہے. قطعاً نہیں. اگر کسی کے پاس 1000 نیکیاں اور اچھائیاں ہوں اور ایک برائی ہو اور وہ برائی اس کی ذات میں بھی ہو یا وہ برائی باہر جاتی ہو, دونوں حالتوں میں وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو اس کی برائی پر ٹوکا جائے, اس کو نصیحت کی جائے, اس کو شرک سے روکا جائے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ کبھی کبھار ایک کلمہ بولتا ہے, ایک لفظ بولتا ہے, ما یلقی لہا بالن, اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا, اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے, لیکن وہ ایک جملہ,
ایک کلمہ، ایک لفظ اس کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں گرا دیتا ہے. 70 خریفن کے الفاظ ہیں، 70 سالوں کی گہرائی میں گرا دیتا ہے. یعنی ایک کلمہ. اور ایک اور روایت میں ہے کہ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ لوگوں کو ان کے ناک کے بل، ان کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جو چیز لے جائے گی وہ ان کی زبانوں کی کمائی ہوگی. تو کبھی کبھار کوئی شخص خود عمل کرنے والا ہوتا ہے، یا کوئی شخص بہت بڑا داعی ہوتا ہے، بہت بڑا پریچر ہوتا ہے، اور وہ اپنے پلیٹ فارم سے ایک جملہ بولتا ہے غلط، اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ کیا مقصد ہے اس کا؟ اس برائی سے روکنے کا مقصد سب سے پہلے اس کی خیر خواہی ہے، اس بڑے عظیم شخص کی، اور اس کے بعد پبلک اور عوام کی خیر خواہی ہے. اس کے اندر وہ حدیث آپ یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، میرا بھائی یا ہمارا بھائی مظلوم ہوگا تب تو اس کی مدد کریں گے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب ہمارا بھائی ظالم ہوگا تو اس کی مدد کیسے کی جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو تاکہ اس کا ظلم بڑھے نہ. ظلم بڑھے گا تو گناہ بڑھے گا، وہ اللہ کے عذاب کا زیادہ مستحق ہوگا. اگر ظلم کی ابتدا میں روک دیا گیا تو اس کا ظلم کم ہوگا اور وہ کم گناہوں کا حقدار ہوگا. اور ظلم دو طرح کا ہوتا ہے. ظلم ایک تو یہ کہ ظلم بندوں پر ہو، اور دوسرا ظلم یہ جو اللہ کے حق میں ہو. اللہ کے حق والا ظلم ہے توحید کو چھوڑ کے شرک کرنا، ان الشرک لظلم عظیم. توحید سب سے بڑا حق ہے، اور توحید کو نہ ادا کرنا، توحید پہ قائم نہ رہنا، یہ سب سے بڑا شرک اور سب سے بڑا ظلم ہے. اور دوسرا ظلم ہے بندوں کے متعلق بھی ظلم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ظلم نفس، اپنے آپ پر ظلم کرنا، اور دوسرا ظلم الغیر، دوسرے پر ظلم کرنا. ظلم نفس یہ ہے کہ انسان خود گناہ کرے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی سزا کا حقدار بن جائے. اور ظلم الغیر یہ ہے کہ دوسرے پر ظلم کرے. دوسرے پہ ظلم کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل ہوتی ہے کسی کا مال چھین لینا، کسی کا حق دبا لینا، کسی کو مار پیٹ کرنا، گالی گلوچ کرنا، جو عام طور پہ لوگ ظلم کی شکل جانتے ہیں. ایک تو یہ ہو گئی. اور دوسری میٹھا زہر دینا، شہد میں زہر ملا کے دینا، دین کے نام پر ظلم کرنا، کسی انسان کو گمراہ کرنا. ایک انسان کو جس طرح آپ اگر گمراہ کر کے بہکا کر کے شراب خانے میں لے جائیں اور شراب کا عادی بنا دیں تو آپ نے اس پر ظلم کیا، کیونکہ وہ گنہگار ہوا اور وہ یا تو دنیا میں کوڑے کھائے گا یا آخرت میں سزا پائے گا. اور تو آپ گنہگار ہوئے، آپ بھی ظالم ہوئے. ایسے ہی کسی انسان کو غلط رہنمائی کرنا، کسی کو غلط راستے پہ لے جانا، غلط منہج پہ لے جانا، بدعتوں پر لے جانا، شرک پہ لے جانا، کفر پہ لے جانا، یہ بدعات پر لے جانا بھی ویسے ہی ظلم ہے جیسے کسی کو شراب خانے میں زناکاری کے اڈے پہ لے جانا. بلکہ زناکاری پہ لے جانے سے زیادہ خطرناک ہے بدعت پہ لے جانا، کیونکہ بدعت پہ جانے والا شخص آپ سمجھیں گے کہ یہ تو میرا بڑا خیر خواہ ہے کیونکہ مجھے دین کی بات بتلا رہا ہے. تو بدعتی شخص خود بھی اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتا، اور جو شخص اس کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے، جس کو وہ گمراہ کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتا، نہ اس کو غلط سمجھتا ہے. تو حقیقت میں یہ ظالم ہے، یہ شخص جو دعوت دے رہا ہے بدعت کی، گمراہی کی، غلط منہج کی، کتاب و سنت سے دور کر رہا ہے. یہ شخص خود بھی ظالم ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے اور دوسروں پر ظلم کرتا ہے کہ انہیں گمراہ کرتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، وقت نہیں ہے میرے پاس، میں نے کچھ چیزیں اکٹھی کی تھی سلف کے اقوال میں سے، سلف کے مواقف میں سے، سلف کا کیا طریقہ تھا. یہ موضوع بڑا طویل ہے، یہ بہت ساری باتیں چاہتا ہے، بہت سارے شبہات چاہتا ہے، بہت ساری تفاصیل چاہتا ہے، لیکن اشارے کافی ہیں، مختصر بات کافی ہے. خطبے کا مقصد یہ ہے کہ خود بھی ایک مومن خیر خواہی کا جذبہ رکھے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرے. میں نے یہاں سیر و اعلام النبلاء امام ذہبی کی بہت مشہور کتاب ہے، بڑی عظیم الشان کتاب ہے. اس کتاب سے صرف ایک راوی کے بارے میں، ایک محدث کے بارے میں مختصر سی معلومات اس میں اکٹھی کی ہے. 2-3 باتیں بیان کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ سلف کا کیا طریقہ تھا اور سلف ایسے معاملے میں اپنے طریقے سے کیا میسج دینا چاہتے تھے. حسن بن صالح
حسن بن صالح الحمدانی الکوفی، یہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے حافظ ہیں، متقن ہیں، روایتیں ہیں حدیث میں ان کی، ائمہ نے ان کو ثقہ کہا ہے، حافظ کہا ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کے اماموں میں سے ہیں، من ائمۃ الاسلام، اسلام کے اماموں میں سے ہیں، لولا تلبسہ ببدعہ، بس ایک مشکل ہے کہ ایک بدعت کا عقیدہ رکھتے تھے، بدعت تھی ان کے یہاں، ورنہ عبادات کے معاملے میں، ریاضت کے معاملے میں ان کی مثالیں ہیں۔ میں نے اتنی باتیں لکھی ہیں کہ بیان کروں تو آدھا گھنٹہ لگے گا، لیکن ان کی مثالیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ قرآن کی آیات سنتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔ فلا تعجل علیہم ولا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جلدی نہ کرو، ہم ان کی ساری چیزوں کو شمار کر رہے ہیں، تو یہ سن کر کے بے ہوش ہو کر گر پڑے ہیں۔ بہت زیادہ عبادت، لوگ فرماتے ہیں کہ جو ہے امام ذہبی نے کہا ہے کہ یہ دو بھائی تھے، حسن بن صالح، علی بن صالح اور ان کی ماں، ان تینوں لوگوں نے، عبادت کا یہ عالم تھا، ان تینوں لوگوں نے رات کو 3 حصوں میں بانٹ رکھا تھا، اور تینوں لوگوں میں سے طے کر لیا تھا کہ ایک شخص رات کے پہلے پہر میں جاگے گا، 2 لوگ سوئیں گے، اور یہ پہلا پہر تیسرا حصہ، شروع کا تیسرا حصہ جب مکمل عبادت کر لے گا تو یہ سونے جائے گا تو دوسرے کو اٹھا دے گا، اور دوسرا والا دوسرے والے حصے میں عبادت کرے گا، اور جب وہ سونے جائے گا تو تیسرے والے کو اٹھائے گا۔ گویا اس گھر کے اندر حسن بن صالح الحمدانی الکوفی کے گھر میں پوری رات عبادت ہوتی تھی۔ فرماتے امام ذہبی کہ ان کے ماں کا جب انتقال ہو گیا، ان کی ماں کا جب انتقال ہوا تو 2 بھائی بچے، حسن بن صالح اور علی بن صالح۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، دونوں بھائیوں نے پوری رات کے 2 حصے کر لیے، اور علی آدھی رات جاگتے اور آدھی رات پھر حسن جاگتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ علی کا انتقال ہو گیا تو تنہا حسن بچے جن کی بات چل رہی ہے، حسن بن صالح۔ تو فرماتے امام ذہبی کہ پھر حسن بن صالح نے کیا کیا، پوری رات جاگنا شروع کیا، پھر وہ پوری رات جاگتے تھے۔ تو یہ ان کی عبادت کا عالم تھا۔ بہت زیادہ ان کی بہت عبادات کے قصے مشہور ہیں، اور احادیث میں ائمہ حدیث نے ان سے حدیثیں بھی لی ہیں، لیکن ان کی بدعت کیا تھی؟ بدعت کیا تھی؟ کان یری السیف علی امت الاسلام، خوارج کی بدعت پر اعتقاد رکھتے تھے، امت اسلام کی تکفیر کرتے تھے، اور سیف، تلوار اور بغاوت کا اعتقاد رکھتے تھے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کبھی زندگی میں بغاوت کے نہیں نکلے، کبھی تلوار لے کے میدان میں نہیں آئے، مگر ان کا عقیدہ تھا، دعوت دیتے تھے اس بات کی، اور ان کا غلو کا کیا عالم تھا۔ ابو اسامہ حماد بن زید، حماد بن سلمہ بن زید ابو اسامہ کے نام سے مشہور ہیں، حماد بن سلمہ بن زید، یہ ان کی مجلس میں آئے، ابو اسامہ ان حسن بن صالح کی مجلس میں آئے، ان کی مجلس میں پہنچے تو ان کے شاگرد ان کو دیکھ کر، ابو اسامہ کو دیکھ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگانے لگے۔ تو ابو اسامہ نے کہا کیا بات ہے، میں علی کفر تو کیا میں کافر ہو گیا ہوں کہ تم مجھے لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے ہو؟ تو کہا کہ اتنے میں حسن صاحب جو شیخ تھے مجلس کے بولنے لگے، نہیں تم کافر نہیں ہوئے ہو، لیکن یہ لوگ تم پر غصہ نکال رہے ہیں اس بات کا کہ تم زائدہ بن قدامہ اور مالک بن مغول، یہ بڑے بڑے محدثین، تابعین اور ائمہ اجلہ ہیں، جو سلف صالحین کے محدث اور فقیہ اور مقتدی ہیں، ائمہ سنہ ہیں۔ مالک بن مغول اور زائدہ بن قدامہ کی مجلس میں جو بیٹھتے ہو، یعنی سلفیوں کی مجلس میں بیٹھتے ہو، تو تمہیں یہ اس کا غصہ نکال رہے ہیں کہ تم کافر ہو گئے ہو، کیونکہ وہ بھی کفار ہیں، کیونکہ یہ خوارج تھے۔ حسن بن صالح خوارج کا عقیدہ رکھتے تھے، تو تم کو تلقین کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ تو ابو اسامہ نے کہا کہ حسن کیا تم یہ بات کہتے ہو؟ سبحان اللہ، تمہاری زبان سے یہ بات اچھی نہیں لگتی، تم یہ کہتے ہو کہ میں مالک بن مغول کے ساتھ اور زائدہ بن قدامہ کے ساتھ کیوں بیٹھتا ہوں؟ اللہ کی قسم تمہاری مجلس میں آج کے بعد نہیں بیٹھوں گا۔ اسی وقت ابو اسامہ اس مجلس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو ان کے متعلق جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے اماموں کے پیچھے۔ حسن بن صالح اپنے امام فاسق جس کو سمجھتے تھے، امام فاسق کے پیچھے یہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم الشان امام ہے، محتاج نہیں تعارف کے، سفیان ثوری مسجد کے
آگے والے دروازے سے، جیسے یہ دروازہ آگے ہے، آگے والے دروازے سے، قبلے کی طرف والے دروازے سے جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوئے۔ سفیان ثوری نے دیکھا کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر کے حسن بن صالح جمعہ کے دن صلات پڑھ رہے ہیں، نفل وغیرہ پڑھ رہے ہیں۔ تو امام سفیان ثوری نے کہا نعوذ باللہ من خشوع النفاق، نعوذ باللہ من خشوع النفاق، ہم یہ نفاق والے خشوع سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے جوتے اٹھائے، وہ بھی آگے بیٹھ رہے تھے امام سفیان، جوتے اٹھائے، چپل اٹھائی اور دوسرے سائڈ میں جا کے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ بولے کہ یہ منافق ہے، یہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے صرف اس لیے آیا ہے کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ کہیں امام مجھے پکڑ کے جیل میں نہ ڈال دے، ورنہ اس کا اعتقاد نہیں، یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ امام کے پیچھے نماز جمعہ جائز ہے۔ اور امام سفیان ثوری بڑے سخت ان کے متعلق تنقید کرتے تھے۔ امام سفیان ثوری نے کہ تنقید کی وجہ سے ایک مرتبہ حسن بن صالح نے اپنے ایک شاگرد سے، ایک دوست سے کہا کہ تم حج کرنے جا رہے ہو تو جا کر مکہ میں اگر سفیان ثوری سے ملاقات ہو تو ان سے کہنا کہ حسن بن صالح ساری اپنی بدعتوں سے رجوع کر چکا ہے اور امر اول پہ جس پہ صحابہ اور تابعین تھے اس کی طرف آ چکا ہے۔ تو جا کر کے وہ کہتے ہیں میں نے ملاقات کی، سفیان ثوری طواف پہ مجھے مل گئے، جب طواف پہ ملے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری سے کہا کہ حسن بن صالح نے آپ کو پیغام بھیجا ہے، سلام بھیجا ہے، تو اس کے بعد کہا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ میں نے رجوع کر لیا ہے۔ تو سفیان نے کیا کہا؟ فما بالک بالجمعہ، سب کچھ رجوع کر لیا، مانتا ہوں، جمعہ کا کیا حال ہے؟ جمعہ پڑھتا ہے کہ نہیں امام کے پیچھے؟ اور یہ حسن بن صالح محدث کبیر ہونے کے باوجود ان میں تشیع بھی تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رضی اللہ عنہ نہیں کہتے تھے، یہ رضی اللہ عنہ کہنے سے چوکتے تھے، زبان روک لیتے تھے۔ بہرکیف ان کے مطابق جو اصل بات تھی وہ یہ ہے، ابو صالح الفرا کہتے ہیں، ابو صالح الفرا کہ میں نے امام یوسف بن اسباط سے ایک مرتبہ ایک حدیث بیان کر دی کہ وکی بن جرہ نے اپنے استاد حسن بن صالح سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو یوسف بن اسباط کہنے لگے کہ یہ وکی سے تم روایت کر رہے ہو اس کے استاد حسن بن صالح کی؟ وکی بھی اپنے استاد حسن بن صالح کی طرح ہے، بدعتی ہے۔ انہوں نے سختی سے کلام لیا۔ تو ابو صالح یہ فرہ کہتے ہیں، ابو صالح فرہ کہ میں نے کہا یا شیخ، یوسف بن اسباط سے کہا یا شیخ یہ غیبت نہیں ہے کیا؟ آپ وکی کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں اور حسن بن صالح کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیا غیبت نہیں ہے؟ تو فرمایا یوسف بن اسباط میں سننے کا جملہ ہے اور اس خطبے کا خلاصہ ہے، سنیے اس جملے کو۔ فرماتے ہیں کہ انا فقال یا لما یا احمق، ایک کم عقل احمق، کیسے یہ بدعت ہو گئی جو میں اگر ان لوگوں سے ڈرا رہا ہوں تم کو، کیسے بدعت ہو گئی؟ سنو، انا خیر لہؤلاء من آبائہم و امہاتہم، یہ حسن بن صالح جو بدعتیوں کی بات چل رہی ہے، ان جن کے متعلق ڈرا رہے ہیں، میں ان بدعتیوں کے لیے، ان کے حق میں ان کے ماں باپ سے زیادہ بہتر ہوں، ان کے حق میں بہتر ہوں ان کے ماں باپ سے زیادہ۔ ماں باپ تو کھلاتے پلاتے ہیں اور میں ان سے منع کر، فرمایا انا انہا الناس، میں لوگوں کو منع کرتا ہوں، پبلک کو منع کرتا ہوں کہ ان یعملوا بما احدثوا، کہ ان کی بدعتوں پر عمل کریں، اس سے میں روکتا ہوں۔ تو کیوں روکتا ہوں؟ فتتبعہم اوزارہم، تو ان عوام کے سارے گناہ ان لوگوں کی پیٹھ پہ لدیں گے اگر میں نے منع نہ کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی میں بدعتیوں ان حسن بن صالح سے اور اس کے جیسے لوگوں سے جو روکتا ہوں تم لوگوں کو، تم کہتے ہو بدعت ہے، یہ غیبت ہے، اللہ کی قسم ان کے لیے میں خیر خواہ ہوں، کیونکہ میں روکتا ہوں تاکہ لوگ ان کی بات نہ مانیں، اور لوگ جب ان کی بات مان کے بدعت پہ چلیں گے تو پھر لوگ گنہگار ہوں گے بدعت پہ عمل کرنے کی وجہ سے، اور لوگوں کا گناہ ان کے سر پہ لدے گا، ان کی پیٹھ پہ لدے گا، تو یہ اور زیادہ گنہگار ہوں گے۔ تو یہی ہے کہ ظالم کو اس کی مدد کرنا، اس کے ظلم سے روکنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اسلام کی اخوت کا تصور اور اعتقاد رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھائی بھائی بنائے، ایک دوسرے کو خیر کی توفیق تلقین کرنے کی توفیق دے، خیر پر ابھارنے کی توفیق دے، اور خیر کے خلاف شر کے راستے پہ چلنے سے منع کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔